انہاں تے شاید اتنی معلومات نہ ہو سن. جڑے نوجوان نیٹ استعمال کریں فیس بک میڈیا استعمال کریں انہاں دی معلومات اندر یہ چیز ہو سی کہ انہاں دنوں اندر قبلہ قائد اہل سنت مفکر اسلام محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث والتفسیر مناظر اسلام بحر العلوم مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی آپ نے بارے ایک افواہ پوری ملک گردش کر رہی ہے. تا اس افواہ کے حوالے نال میں چند معلومات بارے سامنے پیش کرنی ہیں تاکہ تانوں حقیقت کا پتہ چلے کہ یہ افواہ کون اور کس انداز یہ ایک سازش اہل سنت کے خلاف اہل حق کے خلاف کتنی بڑی سازش ہے. شروع تو اہل حق کے خلاف سازشاں ہونی آئیں. دشمن اسلام کا جڑا دشمن ہے قرآن کا جڑا دشمن ہے اس قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف ہی سازشاں کیتی آن ملاوٹاں کیتی آن اور جڑے اہل حق علماء ہیں انہوں کے خلاف ہی سازشاں ہوئیاں. انہوں کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی بہتان لائے گئے بڑی بڑی پاکیزہ ہستیاں کے بہتان لائے گئے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر انہوں نے بھی بہتان لانے کی کوشش کی گئی. اتنے عظیم پیغمبر اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی منافقین تہمت لائی بہتان لایا. تا شروع تو اہل حق کے خلاف یہ سازش آ رہی کہ جڑا کلمہ حق بلند کر رہا اسے بدنام کر دے. راستے تو ہٹاونے کا ایک طریقے ہے کہ اسا قتل کر دو شہید کر دو. اگر قتل نہ کر سکتے شہید نہ کر دے اسے اتنا بدنام کر دو کہ وہ معاشرے کے اندر منہ وکھاونے کے قابل نہ رہے تاکہ لوگ اس کی گل سنیں نہیں بدنام کر دو. تا وہ سازشاں چلنیاں آج موجودہ دور جڑے حق دی آزان دے رہے ہیں ہر فورم دے چاہے وہ توحید دے چاہے وہ ناموس رسالت دے چاہے وہ ناموس صحابہ کوئی بھی اہم معاملہ عقیدے دا تا جڑی ہستی میدان آویلی بلا خوف بلا ڈر اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر اپنی عزت دی پرواہ کیتے بغیر اپنے وسائل دی پرواہ کیتے بغیر جڑی ہستی میدان آویلی اس ہستی کو آج بدنام کر دیو. اہل سنت کے اندر یہ بہت بڑا نام ہے. مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب یہ بہت بڑا نام ہے. اس نام کو اس ہستی کو راستے تو ہٹایا جائے انجے دے نہ ہٹنے نہیں. انہاں آقا بھائی ہونا ایک موقع مل گیا اسی اس ہستی کو بدنام کر دیں تاکہ کوئی اس ہستی کے قریب نہ جائے کوئی اس ہستی کے بیان نہ سنے. اہل سنت کو اور اہل پاکستان کو اہل دنیا کو انہاں تو دور کر دیو. تا اس ہستی کے خلاف یہ اس ہستی کے خلاف صرف سازش نہیں یہ تمام اہل حق اور اہل سنت کے خلاف سازش ہے. یہ اہل سنت کی طرف ایک آواز حق بلند ہونی اس ہستی کی منہ جو بلند ہونی تا یہ اہل سنت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. تا قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام جڑے الفاظ استعمال فرمائے نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات واسطے لفظ خطا جڑا استعمال کیتا تا ای خطا دیا دو قسم ہونیاں. خطا دیا کتنے قسم ہونیاں؟ دو. ایک خطائے اجتہادی ایک ہونا خطائے ارادی. تا خطائے ارادی جڑا تا او گناہ ہونا خطائے ارادی گناہ نہ نام ہے خطائے اجتہادی ثواب نہ نام ہے. خطائے اجتہادی ثواب نہ نام ہے کہ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرے تا اس کے اندر اگر وہ صحیح اجتہاد کرے اس کا دگنا ثواب ملنا. اگر اس کے احتجاج کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو ہجرا ثواب ملنا. تا اس کو اندر اجتہادی خطا تا اجتہادی خطا یہ گناہ نہیں ہونے معصیت نہیں نقص نہیں عیب نہیں
اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی مدد العلی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی واسطے بولا، ذات گرامی واسطے بولا، اور آپ فرمایا کہ عام حالات دے وچ خطائے اجتہادی دی نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف کرنے دی اجازت نہیں، ہاں مجبوری دی حالت وقت مجبوری خطائے اجتہادی دا لفظ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات واسطے بولا ونجے موجودہ حالات نے اندر تا ای خطائے اجتہادی تا ہی میرے کو بڑے سامنے اس کے اندر 35 حوالہ جات اس کے اندر موجود ہے، 35 حوالہ جات، اور مفتی صاحب نے جب لائبریری کی تفسیر پہ ہے تا تفسیر در منصور 2 حوالہ جات اس تفسیر کے اندر موجود، کل 37 حوالہ جات اس گل دے موجود ہیں کہ خطائے اجتہادی دا لفظ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دی ذات واسطے اگر بولا جائے، کہیں پیغمبر واسطے بولا جائے تا کہیں نبی دی پیغمبر دی گستاخی نہیں، گھر سمجھا نہیں پئی، خطائے اجتہادی دا لفظ اگر انبیاء کرام علیہ السلام دی ذات واسطے بولا جائے تا انبیاء کرام علیہ السلام دی گستاخی نہیں، گھر سمجھ آئی کہ نہیں؟ تا خطائے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، کون ہیں؟ معصوم، انبیاء کرام کون ہیں؟ معصوم ہیں، انسانہ دے وچوں بشریت دے وچوں معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، تا ملائکہ بھی معصوم ہیں، دون انسان نہیں فرشتے ہیں، انسانہ دے وچوں بشر دے وچوں صرف انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، صرف انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام تو علاوہ کوئی معصوم نہیں، کوئی معصوم نہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ جڑے اہل بیت کرام ہیں، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے اور بیٹیاں، انہوں کو آدھیں اہل بیت کرام، اہل بیت کرام، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی معصوم نہیں، یہ اہل سنت عقیدہ، اہل سنت نہیں عقیدہ، صرف انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ایک اور پارٹی ہے شیعہ رافضی، انہوں کا عقیدہ یہ کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو دا معصوم سمجھے دیں، نال او اہل بیت کرام کو بھی معصوم سمجھے دیں، اہل بیت کرام کو بھی ان معصوم سمجھے دیں، 12 اماموں کو ان معصوم سمجھے دیں، 12 اماموں کو۔ ایسی اہل سنت صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم سمجھے دیں، تا انبیاء کرام علیہ السلام، چند جملے میں اس کے بعد بات کر دے سا، انبیاء کرام علیہ السلام جڑے معصوم ہیں، انہاں معصومہ دی طرف خطائے اجتہادی دی نسبت کرنا، یعنی انہاں دے بارے یہ آخنا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو خطائے اجتہادی ہوئی، یہ انبیاء کرام دی گستاخی نہیں، انبیاء کرام دی گستاخی نہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام دا پہلے سے فارغ تذکرانا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس جگہ دے تفسیر خزائن العرفان ویکھو یا دعوت اسلامی نے تفسیر ویکھو یا سراج الجنان یا تفسیر نور العرفان ویکھو، تا انہیں اس جگہ دے خطائے اجتہادی کی نسبت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے خطائے اجتہادی کی نسبت کی گئی، کئی اور پیغمبر کی طرف ہی خطائے اجتہادی کی نسبت کی گئی، تا اہل سنت و جماعت کے نزدیک 14 صدیہ تو یہ عقیدہ آ رہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نہیں خطائے اجتہادی کی نسبت کر سکتے ہیں، یعنی خطائے اجتہادی کا لفظ انہوں کی ذات واسطے بول سکتے ہیں، تا جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات واسطے خطائے اجتہادی کا لفظ بولنا گستاخی نہیں، تا جڑا حضور قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام جڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات واسطے خطائے اجتہادی کا لفظ استعمال کیتا، آپ محفوظ عن الخطاء ہیں، معصوم نہیں ہیں، تا آپ کی کس طرح گستاخی ہو سکتی؟ جس ٹائم ایک لفظ نبی واسطے بولا مجھے تا گستاخی نہیں، تا اہل بیت کرام واسطے لفظ بولا مجھے تا کتنی گستاخی ہو سکتی؟ تا معصوم ہی انبیاء کرام علیہ السلام دی شان ہے، ہون اگر
غیر نبی کو اگر کوئی بندہ غیر نبی کو معصوم سمجھے نا، نبی اعلیٰ درجہ دینا، اہل سنت کے نزدیک کو مسلمان نہیں، اہل سنت کے نزدیک کو مسلمان نہیں۔ تا جڑے لوگ اجی آخ رہے کہ خطائے اجتہادی دی نسبت جڑی ڈاکٹر صاحب کی تھی، تا ڈاکٹر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی گستاخی کی تھی، تا نعوذ باللہ ان ای آخنا چاہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا مقام انبیاء کرام علیہ السلام تو اچھا یہ دبے لفظاں ان ای آخنا چاہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا مقام انبیاء کرام علیہ السلام تو اچھا بلند نعوذ باللہ من ذالک۔ اے غیر نبی کو نبی دے برابر سمجھنا کفر ہے، غیر نبی کو افضل سمجھنا بطریقے اولا کفر ہے، بطریقے اولا کفر ہے۔ تا ہن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جڑے معصوم قرار دے رہے ہیں، شیعہ حضرات اگر معصوم قرار دے رہے ہیں تا انہاں نال تا ایک ساڑا الگ جھگڑا ہے ہی ہے۔ اہل سنت دے ایسے جراثیم موجود ہیں جڑے آستانہ آ چکے ہیں، بعض مولویاں نوٹ خوران نعت خانات آ چکے ہیں کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معصوم قرار دے رہے ہیں، معصوم اور معصوم مقام انبیاء نا، نعوذ باللہ اہل بیت کو انبیاء کا درجہ دے رہے ہیں، اہل بیت کو انبیاء کا درجہ دے رہے ہیں۔ جڑا غیر نبی کو نبی کے برابر درجہ دینا تو ادھر اسلام تو خارج ہونا۔ فتح رضوی شریف اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھا تا بڑی گل کا خلاصہ یہ نکلا کہ قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام آپ خطائے اجتہادی کا لفظ استعمال کیتا اور اساڑے کول 35-36 حوالہ جات اور قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے کہ 1000 حوالہ موجود ہے۔ کتنا حوالہ موجود ہے؟ 1000 حوالہ موجود ہے کہ خطائے اجتہادی دی نسبت انبیاء دی کرنا گستاخی نہیں۔ جس وقت انبیاء دی کرنا گستاخی نہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات واسطے یہ نسبت کرنا گستاخی نہیں۔ تا اللہ تعالیٰ دی ذات آسان اہل حق اہل سنت کو اپنے عقائد اہل سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے فیض یافتہ کنز العلماء جناب مولانا محمد اکبر حیا جلالی صاحب، جو بہت ہی پیارے انداز کے اندر عقائد اہل سنت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہو رہی ہیں۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شیر اہل سنت پاسبان مسلک امام احمد الرضا حضرت علامہ مولانا محمد امیر بھوروی صاحب۔ آپ زینت سٹیج ہو رہے ہیں، کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کریں اور لبیک کی صدا بلند فرمائیں۔ لبیک لبیک، سارے بولیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دارے ختم نبوت، دارے ختم نبوت، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا، سارے بولیں بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا، بے خطا بے گناہ بے خطا بے گناہ۔ تشریف رکھیں۔ ابھی قبلہ مناظر اہل سنت پاسبان مسلک امام احمد رضا مولانا محمد امیر بھوروی شاہ صاحب کا خطاب شروع ہو رہا ہے۔ آپ بالکل تسلی کے اندر بیٹھے اطمینان کے ساتھ قبلہ کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ پہلے اتنا انتظام نہیں ہوتا، ناصر بھائی کی تعاون کے ساتھ انشاءاللہ جلسے کے اختتام پہ وسیع لنگر کا انتظام ہے، تو آپ بالکل تسلی سے بیٹھیں اور بھوروی صاحب جو ملفوظات پیش فرمائیں آپ انہیں سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں قبلہ بھوروی صاحب سے کہ وہ اپنا والہانہ خطاب شروع فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جتنے حضرات تشریف رکھتے ہیں بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بلند آواز پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ واجب الاحترام صدر محفل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد منیر حیدر صاحب، خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، واجب الاحترام مجاہد اہل سنت محترم جناب مولانا محمد اکبر حیات جلالی صاحب، دیگر معزز محترم سامعین کرام، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب اس بزم کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ محفل پاک، قبلہ مفتی صاحب، نمازی حضرات، اہل محلہ، تمام کو اس کے انعقاد پر مبارکباد، اور خصوصاً برادر محترم محمد ناصر جنہوں نے اپنی نئی دکان میں حصول برکت کے لیے اس بزم کے اندر خصوصی حصہ شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام کو دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ آپ حضرات آگاہ ہیں، آج کی اس بزم کے انعقاد کا مقصد جہاں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج عقیدت پیش کرنا مقصود ہے، وہیں پر عقائد اہل سنت و جماعت کی ترجمانی بھی ہمارا مقصد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات پیش خدمت کرنی ہیں۔ اللہ پاک آقا کریم علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو مغرب کے بعد کی محفل کے لیے دعوت دی گئی تاکہ عشاء کے بعد آپ کو سستی نہ آئے۔ اگر مغرب کے بعد آپ کا یہ حال ہے، خدا نہ خواستہ عشاء کے بعد آپ کو بلایا جاتا تو پھر تو مجھے اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ دعا پڑھنا پڑتی۔ ذرا بیداری کا ثبوت دیں، کوئی بات ہو دعا ہو تو آمین کہتے ہیں، اچھی بات لگے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، درود پاک کا کہا جائے تو درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ تو گم سم ہیں، ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اب درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا
محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت سے معاملات کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام، مرتبہ، عظمت اور عزت کے اندر خصوصیت اور انفرادیت عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلی آپ کے لیے باعث عزت بات یہ ہے کہ آپ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، امام الانبیاء، تاجدار کائنات، نبی کریم، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی کونین ہونے کا اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے شہزادے ہیں، جو کہ چھوٹی عمر کے اندر ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ نبی پاک علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں، جن میں سے 3 آپ کی شہزادیاں نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری حیات ہی کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئیں، جبکہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرمانے کے 6 ماہ بعد آپ بھی جو ہے واصل باللہ ہو گئیں اور دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو اولاد پاک ہے، جس کو آل رسول کہا جاتا ہے، یہ خصوصیت ہے دنیا کی واحد شخصیت حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ دنیا میں جتنے نسب ہیں وہ نسب باپ کی طرف سے چلتے ہیں، والدہ کی طرف سے نسب نہیں چلتا۔ اگر والدہ اور قوم سے تعلق رکھتی ہے، والد اور قوم سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنا نسب یا اپنی قوم والدہ کی طرف سے بیان نہیں کرے گا، نہ اس کو حق ہے، بلکہ اپنا نسب باپ کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول اور دنیا کا قاعدہ ہے۔ واحد ہستی ہیں حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ کائنات کی جو سب سے عظیم قوم ہے، جس کو سادات کرام آل رسول کہا جاتا ہے، اس کا نسب حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے انساب باپ کی طرف سے منسوب ہوتے ہیں، اور دنیا میں جو بھی آل رسول ہوگا وہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوگا۔ سامعین محترم، جب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے شہزادے دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تو اہل مکہ سے بعض افراد نے کہا نبی کریم علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہے، لہذا حضور علیہ السلام کا جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور پیچھے
آپ کا حسب نسب جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے معاذ اللہ ابتر کا لفظ استعمال کیا، آپ تو بے اولاد رہ جائیں گے اور آپ کا نسب آگے نہیں چل پائے گا۔ جب کفار مکہ آپس میں بیٹھ کر اس طرح کی بدتمیزی کر رہے تھے، اللہ پاک نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ارسال فرمایا، اور جبریل امین علیہ السلام قرآن مقدس کی یہ مختصر ترین سورت جس کو سورہ الکوثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ دے کر کے ارسال فرمایا، اور جبریل امین نے یہ پیغام پہنچایا، اے محبوب ان کی باتوں پہ آپ نے کان نہیں دھرنا، ان کی باتوں سے غم زدہ نہیں ہونا، رنجیدہ خاطر نہیں ہونا۔ آپ کا رب اعلان کر رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ ذرا سبحان اللہ اچھا دے بے سو، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ کہتے ہیں آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ ہم اعلان کر رہے ہیں اے محبوب آپ کا نام و نشان، آپ کا نسب قیامت تک باقی رہے گا، جو مٹانے آئے گا اسے مٹا دیا جائے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی نے اس آیہ مبارکہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا انا اعطیناک الکوثر، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اے حبیب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس خوبیوں کے تحت مختلف مفسرین کرام نے جتنی اللہ پاک نے ان کو شرح صدر عطا فرمائی اس کے مطابق انہوں نے کوثر کا ترجمہ کیا، اور ہر کرنے والے نے یہی کہا کہ اللہ نے حضور کی جملہ خصوصیات کو لفظ کوثر میں بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی ایک لفظ کوثر کی تشریح کرنا چاہے زندگی ختم ہو سکتی ہے، کوثر کی شرح کی جو ہے وہ اخیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے کوثر کے لفظ میں مقام مصطفیٰ کو بیان کر دیا ہے۔ شارحین کرام مفسرین کرام نے اس کوثر کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے، وہ کہتے تھے حضور کی آل نہیں ہوگی، آپ کی اولاد نہیں ہوگی، فرمایا محبوب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، اس سے مراد حضور کی آل ہے کہ محبوب آپ کی اولاد ہوگی۔ ان شانئک هو الابتر، وہ بے اولاد رہیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کی اولاد ہوگی، آپ کی آل ہوگی، اور کوثر کے حساب سے ہوگی۔ اور کوثر کیا ہے؟ تھوڑے کو قلیل کہتے ہیں، زیادہ کو کثیر کہتے ہیں، بہت زیادہ ہو تو اس کو اکثر کہتے ہیں۔ جہاں اعداد و شمار ختم ہو جائے، اندازے پیمانے دم توڑ جائیں، اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ تو میرے رب نے اعلان کر دیا محبوب کسی کی اولاد قلیل ہے، کسی کی اولاد کثیر ہے، آپ کی اولاد کوثر ہے۔ دنیا کے جس ملک میں جاؤ گے وہاں پر قومیں بدلتی رہیں گی، خاندان بدلتے رہیں گے، لیکن واحد آل رسول ہے، سادات کرام ہے۔ جہاں جہاں جاؤ گے ہر علاقے میں مصطفیٰ کی آل کا کوئی نہ کوئی شہزادہ ضرور نظر آئے گا۔ اب ان کا کہنا تھا آپ کی اولاد نہیں ہوگی، رب ذوالجلال نے فرمایا ہوگی، اور کوثر کے حساب سے ہوگی۔ گویا میرے اللہ نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کو یہ تسلی عطا فرمائی محبوب غم نہیں کرنا، آپ کا بیٹا نہ ہوا تو کیا ہوا، بیٹا زندہ نہ رہا تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو ایک ایسی شہزادی عطا فرمائی ہے، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت کے اندر کہ دنیا کے اندر ہزاروں بیٹے ایسی شہزادی پہ قربان ہو جائیں، ایسی شہزادی کے قدموں کی دھول پہ قربان ہو جائیں۔ انا اعطیناک الکوثر، گویا لفظ کوثر میں اللہ کی طرف
سے اشارہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی طرف آیا ہے، اور میرا رب اعلان کر رہا ہے اے محبوب کائنات کی اولادیں باپوں سے چلا کرتی ہیں، میرے پاک محمد مصطفیٰ کی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سے چلنے والی ہے۔ سامعین محترم، اس لیے جب سادات کرام اپنا شجرہ پیش کرتے ہیں تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تک جانے کے بعد، حالانکہ وہ حضرت علی پاک شیر خدا کی اولاد سے ہیں، لیکن اپنی نسبت حضرت سیدہ کائنات کی طرف لے جاتی ہیں، کیونکہ وہاں سیدہ کی نسبت اتنی بھاری ہے کہ جو باپ کی نسبت سے اعلیٰ ہے، جو بھی ماں کی طرف نسبت کر کے بولے گا میری یہ قوم ہے، وہ اپنی نسبت غلط کر رہا ہے، لیکن جب شجرہ حضرت امام حسن و حسین تک پہنچے گا پھر باپ کی طرف نہیں، حضرت سیدہ کائنات کی طرف نسبت کر کے یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی محمد مصطفیٰ کی اولاد ہونا نصیب فرمایا ہے۔ یہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت اور شان ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس لخت جگر کا اللہ پاک نے انفرادیت کے ساتھ بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جن میں سے میں چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ آپ ذرا بلند آواز سے بولیے گا سبحان اللہ۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سوائے حضرت ابراہیم نبی پاک علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں، ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ہیں۔ اس کے علاوہ آقا کریم کی تمام اولاد حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گواہی دے رہے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے اور عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، تو حضور کی پیاری بیوی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کو مردوں کے اندر سب سے زیادہ پیار حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت علی کی زوجہ محترمہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اور جب حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت سے پوچھا گیا کہ حضور کو مردوں میں کس سے پیار ہے، عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات سے سب سے زیادہ پیار ہے، اور مردوں میں آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت اماں عائشہ یہ گواہی دے رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم کو حضرت مولا علی پاک اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا یہ گواہی دے رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہے۔ اب گویا ظاہر یہ ہوا کہ اماں عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا سے حد درجہ پیار کرنے والی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا ام المومنین کے طور پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت رکھنے والی ہیں۔ قوم نے جو قوم کو جھگڑوں میں ڈالا ہے، جو آج رافضیوں نے قوم کو جھگڑوں میں ڈالا ہے کہ کچھ رنجشیں تھیں، کچھ دوریاں تھیں، کچھ کدورتیں تھیں، یہ رنجشیں، یہ دوریاں، یہ کدورتیں یہ تمہاری ہیں، اور یہ ایمان سے دوریاں ہیں، ایمان سے کدورتیں ہیں۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کینوں سے پاک کر دیا ہے، اور ان کی پاکی اور ستھرائی پر قرآن نے بار بار گواہیاں عطا فرمائی ہیں۔ لہذا
یہ معاملات تمہارے من گھڑت ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یہ گھر کی تربیت ہے کہ ماں بیٹی پہ جان دیتی ہے, بیٹی اپنی ماں پہ جان دینے کو تیار ہے. ذرا سبحان اللہ تو اچھا کرو جا. سامع محترم مزید توجہ کیجیے گا, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ بات بڑی خوبصورت ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور کا اخلاق بیان کریں. اخلاق کہتے ہیں عادات کو, اخلاق کہتے ہیں اطوار کو, اخلاق کہتے ہیں اٹھنا بیٹھنا بول چال وغیرہ وغیرہ, یہ اخلاق ہے. اخلاق اچھا بھی ہوتا ہے اور اخلاق برا بھی ہوتا ہے. اچھے اخلاق والے کو خوش اخلاق کہتے ہیں اور برے اخلاق والے کو بد اخلاق کہتے ہیں. تو اخلاق جس طرح عمل اچھا بھی ہے برا بھی ہے, اسی طرح اخلاق اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اب توجہ کیجئے گا دوستان گرامی, نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کا جو اخلاق سے مراد عادات و اطوار ہیں, آپ کا طریقہ کار ہے, جس کو قرآن نے واضح طور پہ خلق عظیم کا نام عطا فرمایا ہے. اخلاق کے عظیم ترین درجہ پر میرے حضور فائد ہیں. اب حضرت اما عائشہ صدیقہ سے سوال ہے, حضور کا اخلاق بیان کیجئے. اب اگر کھول کے بیان کریں تو آپ کو بیان کرنا ہوگا میرے آقا بیٹھتے اس طرح تھے, اٹھتے اس طرح تھے, چلتے اس طرح تھے, پانی مبارک اس طرح پیتے, آپ روٹی اس طرح تناول فرماتے, آپ بولتے اس طرح. یہ اخلاقیات کی ایک فہرست ہے جس کو سیرت نگاروں نے اور محدثین کرام نے 100 جلدوں کے اندر ہزاروں لاکھوں اوراق کے اندر بیان کیا. اب آپ جو کہ نبی پاک کی زوجہ ہیں اور حضور کے گھر سے آپ کو بھی جو ہے وہ اللہ پاک نے فن کلام اور حکمتیں عطا فرمائی ہیں, تو آپ بھی جوامع الکلم سے آپ کو جو خیرات ملی تھی ایک لفظ میں آپ نے بیان کر دیا. حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا پورا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے, پورا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے. اب اس کی شرح کے اندر جو آپ بیان کرنا چاہتی ہیں, محدثین نے بہت کچھ لکھا جس کا مفہوم مجھے سمجھانے کے لیے یہی آسان لگا ہے کہ اگر خاموش قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو تم اللہ کی کتاب کو کھول لو, اگر بولتا قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو. فرمایا حضور کا اخلاق قرآن ہے, قرآن ہے. اب توجہ کیجئے گا, حضور کے اخلاق کو حضرت سیدہ ام المومنین نے فرمایا قرآن ہے. اور جب آپ ہی سے پوچھا گیا کہ اے عائشہ آپ ذرا بتائیے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق کیسا ہے, آپ نے فرمایا اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, بولنے میں, کھانے میں, پینے میں نے کسی شخص کو حضور کے اتنا مشابہ نہیں دیکھا, اتنا ملتا جلتا نہیں دیکھا, اتنا قریب نہیں دیکھا جتنی مثال اور تمثیل مجھے حضرت فاطمہ الزہرا کے کردار میں نظر آئی ہے. گویا آپ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ مصطفیٰ کی سیرت کی تفسیر, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شکل و صورت کی تفسیر, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاقیات کی جو تفسیر ہے, اللہ پاک نے اس رنگ سے ایک رنگ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھی عطا فرمایا ہے. واجب الاحترام جناب حضرت مولانا محمد اعجاز جلالی صاحب, اہلا و سہلا مرحبا. آپ کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے, سمجھ رہے ہیں تو ذرا اونچا بولیے گا سبحان اللہ. حضرین محترم, حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور بھی خصوصیت ہے. آپ کو طیبہ طاہرہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے, اللہ اکبر و کبیرہ. ذرا سمجھیے گا, ہم جو ہے جو کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر سے تعلق رکھتا ہے اور کچھ زنانہ مسائل کا جو ہے وہ مردوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, اور مردوں کو یہ پتہ ہے عورتوں کو کچھ ایام ہوتے ہیں یا عورتوں کے کچھ جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد کچھ معاملات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان تمام معاملات سے آپ کو برات عطا فرمائی ہے اور ان تمام پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارا عطا فرمایا ہے. اس لیے آپ کو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون
جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عموماً آپ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا نام سنتے ہیں، اس میں گرامی سنتے ہیں یا تذکرہ سنتے ہیں، تو خاتون جنت کا آپ کو ایک لقب دیا گیا ہے، اس کا بار بار ذکر آتا ہے۔ اور جب خاتون جنت کا نام لیا جاتا ہے تو ذہنوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر کو جنت کے بوڑھوں کا سردار قرار دیا ہے، اور حضرت حسن و حسین کو رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے، اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا ہے، کیونکہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس لیے آپ کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر کوئی مثال نہیں دے رہا، کیونکہ آج کل فتوے بہت زیادہ اور جلدی لگ جاتے ہیں، جس طرح پاکستان میں جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس کے گھر والی کو جو ہے خاتون اول کہا جاتا ہے، تو دوستان گرامی خاتون جنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک کی اس لخت جگر کو جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس حوالے سے بھی عظیم ترین ہے۔ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو نسل پاک ہے اس کا سلسلہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے جاری اور ساری ہے، اور اس حوالے سے بھی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا عظیم شخصیت کی مالکہ ہے کہ آپ ہی کے خاندان کا وہ فرد تھا جو کربلا کے میدان کے اندر گئے اور اپنے پورے خاندان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا، اسلام کا نام سربلند کیا، جس کو دنیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اگر اس جوان کو یہ جرت، بہادری، اوصاف عطا کیے گئے ہیں تو بنسبت سیدہ کائنات کے لخت جگر ہونے کے عطا کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام ایک سوال کر دیتے ہیں، فرمایا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کسی سے پوچھ کر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ فرمایا اجازت ہے۔ جب محفل برخاست ہوئی، آپ گھر کے اندر گئے، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سوال کیا، آپ کے بابا جان نے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ حضرت خاتون جنت مسکرائی اور فرمایا علی اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد عورت کو دیکھے۔ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ غیر مرد کو دیکھے اور نہ غیر مرد اس کو دیکھے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں اور گھروں کے اندر جو کلچر ہے، جو رواج ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو پردے سے بیداری ہے، جو سروں کے دوپٹے اتر چکے ہیں، آج جو صورتحال ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایسی صورتحال کو کہتے ہیں ناگفتہ پہ حالات ہیں۔ ناگفتہ پہ یعنی جن کو بیان ہی بندہ نہیں کر سکتا۔ ممبر پہ بیٹھ کے ہم کیا بیان کریں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بچیاں کتنی بگڑ چکی ہیں، اولادیں کتنی سرکش ہو چکی ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں آج دین سے کتنے نابلد ہو چکے ہیں۔ ایک تو ناآشنا ہونا ہے، ایک تو لا بلد ہونا ہے، ایک تو جناب والا لا علم ہونا ہے، باغی ہو چکے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو تربیت ہو رہی ہے، بچے بچیاں اتر تو جا رہی ہیں، لیکن جو سیرت سیدہ کائنات ہے، جو حضرت سیرت امہات المومنین ہے، جو طریقہ محمدی ہے، جو شریعت محمدی ہے، جو تعلیمات قرآن و حدیث ہے، دوستو اس طرف آنے کے لیے ہمارے بچے بچیاں آج تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ باغی ہے، ماں باغی ہے۔ جب باپ ہی نماز نہیں پڑھے گا تو اولاد کہاں قدر کرے گی؟ جب ماں ہی شرم و حیا کی چادر تار تار کر کے بیٹھی ہوگی تو اولاد کے اندر شرم و حیا کیسے پیدا ہوگی؟ بہرحال طویل موضوع ہے، اگر ادھر نکل گیا تو اپنا موضوع پورا نہیں کر پاؤں گا، سنیے گا۔ حضرت خاتون جنت نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم مرد
اس کو دیکھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال کا جواب پوچھا ہے، سوال کا جواب مل گیا۔ عرض کیا حضور مل گیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا جواب ملا؟ حضور مجھے جواب یہ ملا ہے عورت کے لیے سب سے بہتر ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ غیر محرم مرد اس کو دیکھے۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، فرمایا علی یہ بتاؤ یہ جواب کہاں سے ملا ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے یہ جواب عنایت فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مٹھا مٹھا لگ رہا، صحیح اونچا بولیے۔ فرمایا علی حضرت فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس ہستی کو جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی جو چچا ہیں یہ ان کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو چچی جان۔ عرض کیا حضور خواب بڑا پریشان حال ہے، مجھے پریشان کر دیا ہے۔ فرمایا بیان تو کرو۔ عرض کیا میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم پاک سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے گوشت کا، اور اس کے بعد وہ میری جھولی کے اندر دیا گیا ہے، میرے دامن میں دیا گیا ہے۔ حضور جب سے یہ خواب دیکھا ہے میں بڑی پریشان ہوں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا چچی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو بڑا چنگا خواب ہے، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، یہ تو بڑی خوشی والا خواب ہے۔ عرض کیا حضور آپ اس کی تعبیر بیان فرمائیں۔ فرمایا میری فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ دوستو چند دنوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور حضرت ام الفضل اپنی گود میں اٹھا کر کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تیری گود کے اندر دیا جائے گا، گوشت کا ٹکڑا جدا ہونے کا یہ حضور نے تعبیر بیان فرمائی ہے۔ قربان جائیں اس گھرانے کی عزت و شان پر کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کو آقا نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے، آپ کی اولاد کو مصطفیٰ نے بدن کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر و کبیرہ تاجدار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوستان گرامی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ اگر میں اسی طرح بیان کرتا چلا جاؤں تو پھر وقت ختم ہو جائے گا اور بہت سے معاملات باقی رہ جائیں گے۔ میں اس حوالے سے آخری گزارش پیش کر رہا ہوں، وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ عابدہ، وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اور عزت و مقام کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے یہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر کے اندر منظر دیکھا ہے کہ آپ سو رہی ہیں، آپ کی چکی بھی چل رہی ہے، حسنین کا جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے، یہ جھولے بھی خود جھول رہے ہیں، یہ چکیاں بھی خود چل رہی ہیں۔ میں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایسا معاملہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا کام بہت زیادہ کرتی ہیں جبکہ بدن کی کمزور ہیں، کام زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت زیادہ کرتی ہیں، ذکر زیادہ کرتی ہیں، تلاوت زیادہ کرتی ہیں، تھک کے سو جاتی ہیں، اللہ کے فرشتے حسنین کا جھولا جھلانے آ جاتے ہیں اور گھر کی چکیاں چلانے آ جاتے ہیں۔ جس گھر کے اندر دوستان گرامی فرشتوں کا آنا جانا ہو اور برکتوں کی بہار ہو، اس گھرانے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ کے محبوب سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ قیامت کا منظر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں ہر شخص اپنی خبر لے رہا ہوگا، اپنے لیے فکر مند ہوگا، اپنے لیے تردد کر رہا ہوگا۔ فرمایا اچانک محشر کی تمادت اور سختیوں میں اور محشر کی گہمیوں میں ایک اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی گردنوں کو خم کر لو، آنکھوں کو بند کر لو کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ دوستو وہ کیا
की गर्दनें वहां पे झुक जाएंगी और सैयदा कायनात खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है वो वहां से गुजर हो रहा होगा। हजरत खातून जन्नत के औसाफ बहुत ज्यादा हैं। आपकी ये सबसे बड़ी सिफ्त है, आप खून रसूल हैं। आपकी ये सिफ्त है, आप जिगर गोशे मुस्तफ़ा हैं। आपकी ये सिफ्त है, आप सीरत और सूरत में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तस्वीर नजर आती है। आपकी ये सिफ्त है, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो निकाह हजरत मौला अली शेर खुदा के साथ तय हुआ, ये जोड़ा और ये दोस्तों ये रिश्ते का लेन देन, ये हाँ या ना, ये जमीन पे फैसले नहीं हुए, बल्कि मेरे आका करीम ने फरमाया है, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हजरत फातिमा का मौला अली शेर खुदा के साथ निकाह कर दिया जाए। दोस्तों, आपकी बड़ी सिफात है, आपको अल्लाह पाक ने बड़ी सिफात से नवाजा है, इसलिए तो रहती दुनिया तक हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत और एहतराम और अदब व एहतराम के साथ आज भी आपका नाम लिया जाता है। और आज भी बेटियों के अंदर, अपनी बहनों के अंदर जब शर्म व हया की बात आती है तो उनके सामने हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शर्म व हया का नाम लिया जाता है। और जब आखिरी वक्त आया तो आपको ये फिक्र नहीं है कि मैं दुनिया से जा रही हूँ, आपको ये चिंता नहीं है कि मैं दुनिया से पर्दा कर रही हूँ, आपको यही चिंता है, आपके पास हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा मोहतरमा है, वो तशरीफ फरमा है और आपके चेहरे पर परेशानी देखी। आपने पूछा, बीबी जी आप परेशान क्यों हैं? फरमाया, जब औरतों के जनाजे चलते हैं, औरतों के जनाजे के ऊपर एक चादर डाल दी जाती है, या मर्द का जनाजा हो तो भी चादर डाल दी जाती है, और जब चादर डाली जाती है तो पता चलता है ये पाँव है, पता चलता है ये हाथ है, पता चलता है ये सर है। तो मैं नहीं चाहती कि जब मेरी नमाज जनाजा चले तो मेरी चारपाई के ऊपर चादर डली हुई हो और मेरे आदाब जाहिर हो रहे हो, मुझे बेपर्दगी का चिंता है। हजरत अस्मा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया कि ए बीबी जान, मैंने हबशा के अंदर देखा था, वहां पर कुछ लोगों का चारपाई जो जनाजे की जाती है उसका तरीकाकार मुख्तलिफ था। मैंने पूछा वो क्या? आपने पूछा क्या तरीकाकार था? तो आपने कहा कि खजूर की टहनियां मंगाई जाए। खजूर की टहनियां मंगाई गई और चारपाई के ऊपर, जैसे ये चारपाई पड़ी है उसके ऊपर इस तरह कमान की सूरत में आपने टहनियों को फिक्स किया और 1 2 3 4 टहनियां लगा के फिर ऊपर चादर डाल दी। फरमाया अब बंदे का जिस्म जाहिर नहीं होगा बल्कि ऊपर से टहनियों की छत बन जाती है। हजरत खातून जन्नत मुस्कुरा पड़ी, दर्द में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, मौत सर पे खड़ी है, दुनिया को अलविदा कह रही है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फरमाया, ऐ अस्मा मेरी ये वसीयत है, मुझे इसी तरह चारपाई बनाकर बापर्दा अंदाज से दुनिया से निकाला जाए ताकि हजरत फातिमा ज़हरा के ऊपर जो चादर हो उस चादर से भी कोई उल्म जाहिर ना हो और रात को नमाज जनाजा अदा की जाए ताकि दिन की रोशनी में किसी की मेरी चारपाई के ऊपर भी नजर ना पड़े। ये है सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस घराने को बड़ी इज्जत और बड़ी शान अता फरमाई है। आज भी अगर सादात खानदान रसूल आले रसूल का कोई बच्चा भी हमें नजर आ जाए, हम माथा चूमते हैं, हम हाथ चूमते हैं, हम सीने से लगाते हैं, हम गले से लगाते हैं। इन तमाम का जो मंबा है वो हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। दोस्तान गिरामी, कुछ और मामलात मैंने अर्ज गुजार करने हैं। इस हवाले से सबसे पहली गुजारिश ये है कि जो राफसी हजरात हैं जिनका शुरू से ये तरीक़ाकार है कि वो नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मुखालिफ हैं, मुखालिफीन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हैं, कभी छुपे और कभी ज़ाहिर। हुजूर आका करीम के प्यारे प्यारे सहाबा किराम के मुताल्लिक नासेबा कलिमात भी इस्तेमाल करते हैं, हद से बढ़ते हुए वो गाली गलोच तक आ जाते हैं। ये उनका मजहब है, ये उनका अकीदा है, ये उनका तरीक़ाकार है। और इस अपने हथियार को इस्तेमाल करने के लिए जो आड़ लेते हैं वो हुब्बे अहले बैत की आड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत का तज़किरा किया जाता है, शान बयान की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अहले बैत के
سچے محب ہیں یعنی محبت کرنے والے ہیں تو وہ بھی اہل سنت و جماعت ہیں، اگر حضور کے صحابہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو وہ بھی اہل سنت و جماعت ہیں۔ ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ آج تک تاریخ گواہ ہے اگر کسی نے اپنے ناک کا پاک قلم کو حضور کے اہل بیت کے خلاف استعمال کیا تو بھی دلائل سے دفاع اہل سنت و جماعت نے کیا، اور اگر کسی نے اپنے ناپاک قلم کو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کے خلاف استعمال کیا تو اس کا بھی علمی دلائل کی صورت کے اندر دفاع اہل سنت و جماعت نے کیا ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم نے اپنے ذہن نشین کر رکھی ہے کہ حضور آقا کریم کا یہ فرمانا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثال ہے، حضور کے اہل بیت سفینہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کے بیڑے کی مثال ہے، اور حضور کا یہ ارشاد کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ دوستوں، ستاروں اور بیڑے کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ شاید ہم خشکی پہ رہنے والے لوگوں کو اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن جو ماہر ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جب بیڑا سمندر کے پیٹ میں اتر جاتا ہے اس کے بعد شرق غرب مشرق مغرب ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو آج انٹرنیٹ کی دنیا آئی ہے اور یہ آج جو ہے نقشے دکھائے جاتے ہیں، اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو اس وقت لوگ تعین کیسے کرتے تھے ہم مشرق میں جا رہے ہیں یا مغرب میں جا رہے ہیں، ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا غلط سمت میں جا رہے ہیں؟ جب رات کے اندھیرے چھا جاتے تھے اور لوگ پہلے ظلمات میں پہنچ جاتے تھے، ہر طرف اندھیرا ہے، سمندر کا پیٹ ہے، اب کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ جو ستاروں کے چال جاننے والے ہیں وہ ستاروں کو دیکھا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ستارہ مشرق میں ہے، یہ مغرب میں ہے، یہ شمالن جنوبن ہے، یہ شرقن غربن ہے۔ ستاروں کی چال کو دیکھتے ہوئے، ان کے مقامات کو دیکھتے ہوئے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ستاروں کی چال کو نہ سمجھ سکتا اور ستاروں کے راستے کو بھول جاتا تو وہ بھی سمندر میں گمراہ ہو جاتا اور کبھی اپنی منزل کو نہ پا سکتا، اور اگر کوئی بیڑے کو چھوڑ دیتا اور بیڑے سے ہٹ جاتا تو وہ بھی سمندر میں غرق ہو جاتا۔ پتہ چلا کہ منزل پہ پہنچنے کے لیے بیڑے کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ضروری ہے، ستاروں کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کیونکہ ہماری ناؤ، ہماری کشتی حضور کی آل ہے، ہمارے ستارے حضور کے صحابہ ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کی آل کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے۔ جنہوں نے صحابہ سے منہ موڑا ہے سن لو وہ گمراہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے آل رسول سے منہ موڑا ہے یاد رکھنا وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ چاہے وہ نبی پاک کی آل کی ساری زندگی نعرے لگاتے رہیں، ان کے گلے خشک ہو جائیں، حضور کے اصحاب کی دشمنی ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور صحابہ کا نعرہ لگانے والا ساری زندگی صحابہ صحابہ کرتا رہے حتیٰ کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے، لیکن دوستو مصطفیٰ کریم کی آل قبول ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، نبی کی آل کے بھی غلام ہیں۔ نعرہ تو سناؤ چاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہم عظمت رسول کے ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، چادر بطول کے پاسباں ہے پاسباں۔ چادر بطول کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام کے خلاف سینوں میں بغض رکھتے ہیں، اشارتاً کنایتاً اپنی مجالس کے اندر یا اپنی گفتگو کے اندر وہ حضور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام پر طنز کر جاتے ہیں، جبکہ عوام کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان مسائل میں سے ایک مسئلہ فدق ہے، اور کچھ عرصہ پہلے ٹیلی ویژن کے ایک چینل پر بیٹھ کر کے کسی گستاخہ نے
یہ الفاظ استعمال کیے کہ انصاف کہاں ہے؟ جب حضور کی بیٹی کو انصاف نہیں ملا تو دنیا میں اور کس کو انصاف ملے گا؟ نعوذ باللہ۔ اس کا یہ مقصد تھا کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مارا گیا، معاذ اللہ۔ اور کچھ ایسے ہیں ذاکر حضرات جن کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں، واضح واشگاف الفاظ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غاصب اور ظالم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ نے فدق نہ دے کر حضرت سیدہ کائنات پہ ظلم کیا۔ یہ مسئلہ بڑا طویل ہے، چند لفظوں میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ معاملہ ہے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب جنگ و جدال کے لیے، جہاد کے لیے نکلتے تو علاقوں کی فتوحات کی دو صورتیں ہوتی۔ ایک صورت یہ ہے کہ علاقے والوں کے ساتھ غیر مسلموں سے جنگ ہوتی اور جنگ کے بعد وہاں سے مال غنیمت حاصل ہوتا۔ اس مال کو غنائم کہا جاتا ہے، مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کا حکم کیا ہے؟ قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے اس کو وقف کیا گیا، اور باقی کا جو حصہ ہے وہ مجاہدین اسلام، لشکر اسلام کے جو غازی ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ حکم ہے مال غنیمت کے لیے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک علاقے میں گئے حملہ کرنے کے لیے، اگلوں نے ہتھیار ڈال دیے اور معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے بعد جو مسلمانوں کو مال ملا اس مال کو اموال فے کہتے ہیں۔ اموال فے کا حصہ جو ان کا مصرف ہے وہ بھی قرآن مقدس نے بیان کر دیا کہ اس میں سے اموال فے میں سے ان مجاہدین کے لیے بعد میں حصہ نکالا جائے گا۔ اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حق اللہ رسول کا رکھا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے خاندان عائشہ اقربا کا رکھا ہے، پھر یتیم، بیوہ، مسکین اور مسافروں کے لیے اس کا ذکر کیا ہے۔ دوستان گرامی، اموال فے، باغ فدق کیا ہے؟ قلعہ خیبر سے تھوڑا آگے ایک بہت زرخیز زمین ہے اور وہاں پر سرسبز و شاداب باغات ہیں، بہتی آبشاریں اور چشمے ہیں۔ اس علاقے کا نام فدق ہے، اور اس کے اندر جو وسیع و عریض باغات ہیں اس کو باغ فدق کہا جاتا ہے۔ جب خیبر کی لڑائی ختم ہوئی، مسلمانوں کو غلبہ ملا، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ فدق کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر بھی یہودی موجود تھے۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں کو اپنے پاس آتا دیکھا اور مذاکرات شروع ہوئے تو انہوں نے مذاکرات کے تحت معاہدہ کر لیا، اور معاہدے کے تحت جو آدھا فدق کا باغ تھا وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ بغیر جنگ کے باغ فدق کا آدھا حصہ مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا۔ اس کا حکم یہی تھا کہ وہ مسلمانوں اہل اسلام کے لیے وقف تھا، کسی کی ذاتی جاگیر اور ملکیت قرار نہ پائی۔ اس میں سے نبی پاک علیہ السلام کو جو سالانہ آمدن آتی، نبی پاک علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اپنے عیال کے لیے حصہ نکال لیتے۔ باقی بنی ہاشم کی جو بیوائیں اور یتیم بچے تھے ان گھروں میں تقسیم کر دیتے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا اس کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام مجاہدین اسلام کے لیے اسلحہ خریدا کرتے، تلواریں اور دیگر جو ضروریات ہیں جنگ کی وہ سرکار دو عالم علیہ السلام خریدا کرتے تھے۔ باغ فدق اموال فے سے ہے، جس پر کسی کا ذاتی جو ہے وہ قبضہ نہیں ہے، یہ صدقہ ہے، مال وقف ہے، جس میں سے حضور کے خاندان کا پہلا حق ہے، وہ نکالنے کے بعد باقی کو جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے دیگر افراد جو بنو ہاشم کے ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا، باقی غریب غربا کے اندر، اور پھر جو بچے گا اس سے مجاہدین کے لیے اسلحہ خریدا جائے گا۔ یہ میرے نبی پاک کا طریقہ کار رہا ہے جب تک حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہری حیات میں رہے، حضور کا یہی طریقہ کار رہا۔ ذرا بات کو سمجھیے گا، سبحان اللہ بولیے ذرا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال پرملال کے بعد حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مثلاً
نشین ہوئے، آپ کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہونے کا اعزاز نصیب ہوا۔ اور یہ بھی بات یاد رہے، حضرت ابو بکر صدیق کے امیر المومنین ہونے پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے۔ کوئی کیسے اعتراض کر سکتا ہے کہ جب ہفتے کے روز میرے نبی پاک کی طبیعت مبارک علیل ہوتی ہے، ہفتہ اتوار پیر 3 دن تک حضور کی حجرہ پاک میں موجودگی کے دوران حضور کے حکم سے حضور کے مصلی پر جس شخص نے نمازیں پڑھائی ہیں اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ گویا جب میرے آقا کریم ابو بکر صدیق کو مصلی دے رہے تھے اور حضور کو عرض کیا گیا آپ دل کے نرم ہیں، آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، لہذا یہ کام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیجیے، تو حضور بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ہی مصلی سنبھالیں گے، اور سرکار حجرے میں ہے، اقامت ہوتی ہے، اور اقامت کے بعد جب صفیں درست کرنے کے لیے آواز بلند ہوتی ہے تو حضور نے محسوس کیا کہ صفیں درست کروانے والے ابو بکر نہیں ہے، صفیں امام درست کرواتا ہے نا، ابو بکر نہیں ہے، یہ آواز تو عمر بن خطاب کی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام علالت کے باوجود حضور نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، اور ہٹا کر حضور نے 3 بار فرمایا لا لا لا، اے عمر تم نماز نہیں پڑھاؤ گے، نماز ابو بکر صدیق پڑھائے گا۔ تو حضور جب مصلی دے رہے تھے تو مصلی کے ساتھ ہی سرکار دو عالم علیہ السلام خلافت صدیق اکبر کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے تو حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، دوستو جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو بخاری شریف میں آیا ہے، مسلم شریف میں آیا ہے، ہم وہ جانتے ہیں، تاریخ والوں نے تو جو من میں آیا وہ لکھ دیا، تاریخ جو کھڑنی ہوتی ہے کسی کو اس سے کیا غلط لکھے یا ٹھیک لکھے، اس لیے ہم کہتے ہیں او ظالموں تمہارا عقیدہ تاریخ ہے، میرا عقیدہ قرآن و حدیث ہے، لہذا تاریخ وہ مانی جائے گی جو قرآن حدیث کے مطابق ہوگی، جو تاریخ قرآن حدیث سے ٹکرائے تاریخ کو جلا ڈالو۔ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، نبی کا فرمان کافی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کہ جاؤ اور حضرت ابو بکر صدیق سے مطالبہ کرو کہ میرے بابا جان جو باغ فدق سے ہمیں حصہ دیا کرتے تھے وہ باغ فدق ہمارے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ حضور کی وہ وراثت ہے، حضور کی وہ وراثت ہے، حضور میرے بابا جان ہیں اور میں نبی پاک علیہ السلام کی رخت جگر ہوں، لہذا باپ کی وراثت کا حق بیٹی کو جاتا ہے، لہذا مجھے اس باغ سے وراثت دی جائے۔ حضرت علی پاک شیر خدا جب یہ پیغام لے کر گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی آنکھوں کو خم کر لیا، گردن کو خم کر لیا اور آداب بجا لاتے ہوئے عرض کیا حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر عرض کرنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ انبیاء کرام وراثت میں مال درہم دینار نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ انبیاء کی وراثت علم ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے، انبیاء کرام وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ وقف ہوتی ہے، اس میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، لہذا میں اس بات سے مجبور ہوں اور میں اسی طرح فدا کی آمدن کی تقسیم کروں گا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ پیغام بھیجا، یہ پیغام جب حضرت سیدہ کائنات نے سنا آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دل کے اندر یہ ملال تھا کہ شاید حضرت خاتون جنت اس وجہ سے ناراض نہ ہو، آپ خود چل کر گئے، حضرت بی بی صاحبہ کے دروازے پہ گئے اور دروازے پہ جا کر کے بیٹھ گئے اور جا کر آواز لگائی اے دنیا کی سب سے عظیم ترین باپ کی بیٹی، اے دنیا کی سب سے عظیم ترین عورت، امیر المومنین ابو بکر صدیق آپ کا خادم آپ کے در پر حاضر ہے، اور اے بی بی صاحبہ واللہ میں نے باغ فدق کے معاملے میں کچھ بھی اپنے تئیں سے نہیں کیا، میں نے وہی کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، باغ فدق کی آمدن سے پہلے اپنی اہل کا، اہل بیت کا خرچ نکالا کرتے، پھر باقی بنی
میں تقسیم کرتے، پھر بقیہ غریب غربا میں باقیوں سے اسلحہ خرید کرتے۔ میں نے بھی وہی کیا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ اور حضور کا پھر ارشاد سنایا کہ انبیاء کرام وراثت میں مال نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی وراثت علم ہے۔ اندر سے حضرت بی بی صاحبہ نے فرمایا، اے حضرت ابو بکر صدیق، کیا آپ اس بات پہ قسم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا واللہ میں اس بات پہ قسم دیتا ہوں۔ حضرت بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میرے ساتھ وعدہ کرو تم ویسا ہی کرو گے جیسا اللہ کے رسول کیا کرتے تھے اور اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کرو گے۔ حضرت صدیق اکبر نے وہاں پر اعلان کیا، قسم اٹھا کے میں ویسے ہی تقسیم کروں گا جیسے حضور کیا کرتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، اے ابو بکر میں راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ واپس آئے، اب توجہ کرنا، واپس آئے۔ باغ فدق کا معاملہ ویسے ہی رہا۔ ہر سال جو آمدن آتی حضرت ابو بکر صدیق نے خود نہیں لیا، اپنی اولاد کے نام نہیں کرایا، نہ اس میں سے اپنی اولاد یا اپنے لیے حق رکھا۔ اس کی آمدن میں سے پہلا حق حضرت فاطمہ الزہرا اور حضور کی ازواج مطہرات کو دیا جاتا، پھر بنو ہاشم کے غریب غربا میں، پھر مزید غریب خاندانوں میں، اور پھر بقیہ سے اسلحہ خرید کیا جاتا۔ یہی دور چلتا رہا حضرت ابو بکر صدیق کا، یہی طریقہ کار چلتا رہا۔ جب آپ نے مثال فرمایا، حضرت عمر بن خطاب جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، آپ نے بھی وہی طریقہ کار رکھا۔ اب تقریباً 2-3 سال جب حضرت عمر کی خلافت کو گزرے تو فتح کے یہودیوں نے معاہدے توڑ دیے۔ جب معاہدے توڑے، مسلمانوں نے لشکر کشی کی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد ان سے تقاضا کیا گیا کہ تم کو فدق چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا اگر فدق چھڑوانا چاہتے ہو تو باقی آتے فدق کا پیمنٹ کرنی ہوگی۔ تو صحابہ کرام 3 جمع ہوئے، انہوں نے اپنا مال جمع کیا اور اس کی قیمت لگائی گئی، اور قیمت لگانے کے بعد ان کو جو ہے بقیہ فدق کے پیسے دیے گئے اور یہودیوں کو بے دخل کیا گیا۔ اس طرح دور فاروقی میں مکمل باغ فدق مسلمانوں کے لیے وقف ہو گیا۔ لیکن یہ وقف ہوتے ہی حضرت عمر بن خطاب نے بلایا حضرت سیدنا عباس نبی پاک کے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پریشان تو نہ تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بلایا، اور دونوں کو بلا کر کے آپ نے فرمایا، اے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سلطنت کے معاملات ہیں، جو ریاست مدینہ کے معاملات ہیں، دور دور تک فتوحات کا سلسلہ ہے اور مجھے بہت زیادہ مصروفیت ہے، لہذا جو فدق کا معاملہ ہے اب میں آپ دونوں کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ اس کا زیادہ حصہ بنو ہاشم کو جاتا ہے، خاندان رسول کو جاتا ہے، اور آپ دونوں بنی ہاشم سے ہو، حضرت عباس اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا آج کے بعد یہ تمہارے سپرد ہے، تم ہی اس کو تقسیم کرو گے۔ جب حضرت علی کے ہاتھ میں آیا، حضرت عباس کے ہاتھ میں آیا، حضرت علی نے بغلیں نہیں بچائیں، نعوذ باللہ، کہ بس اب تو ہمارا حق ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ نہیں کہا لو اپنے بابا جان کا باغ جو چھینا گیا تھا، جو غصب کیا گیا تھا، وہ ہمیں دوبارہ مل گیا ہے، بلکہ وہی تقسیم جو حضرت صدیق اکبر کی تھی اسی کو برقرار رکھا۔ حضرت عباس نے، حضرت مولا علی شیر خدا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور فاروقی گزر ہوا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، وہی معاملات ان دونوں کے حوالے رہے، انہوں نے ذرا برابر اس کے اندر تبدیلی نہیں کی۔ حضرت علی کا دور آ گیا، جب حضرت علی کا دور آیا اب تو آپ امیر المومنین تھے، اب تو ساری سلطنت، ساری ریاست کے مالک آپ تھے، مختار تھے پوری ریاست کے۔ آپ کہتے تھے صحابہ کرام کے سامنے مسجد نبی میں خطبہ دیتے، اے لوگو نبی پاک کے وصال کے بعد یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا، اور اس میں باغ فتح کا بھی تذکرہ کرتے، لیکن آپ نے ایک بات کا بھی تذکرہ نہیں کیا جو آج شاد و زیادہ شاد وفادار بنے بدے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لٹے گئے، مارے گئے، یہ چھین لیا، خلافت کو چھین لیا گیا، مسلح کو چھین لیا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ارے تم کس علی کی بات کر رہے ہو؟ وہ علی جس کو شیر خدا کہا گیا ہے، جس کا بیٹا حسین اتنی جرت والا ہے کہ 30,000 کے سامنے کائنات لٹا دیتا ہے، لیکن دوستو غلط بات کو غلط ہی کہتا ہے۔ اس کا باپ شیر خدا اتنا کمزور تھا کہ صدیق اکبر کے سامنے خاموش رہا، ابو بکر کے سامنے خاموش رہا، گھر لٹتا رہا، باغوں پہ قبضے ہو گئے، سلطنت ماری گئی۔ یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے اندر وہی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھا، حق نہیں جتایا کہ یہ باغ ہمارا تھا لہذا اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ سنبھالا، تقسیم کا طریقہ کار وہی رہا، یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں۔ آپ کے بعد یہ سلسلہ توجہ کیجئے گا، آپ کے بعد یہ سلسلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام زین العابدین اور امام حسن کے بیٹے امام حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے سنبھالا، طریقہ کار وہی رہا۔ اگر لمبی لمبی زبانیں نکال کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے فتوے لگائے جاتے ہیں تو پھر بتائیے حضرت عباس، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام زین العابدین، امام حسن ابن حسن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ انہوں نے بھی تو وہی کیا جو نبی پاک کے پہلے اصحاب ثلاثہ 3 صحابہ کرام نے کیا۔ دوستوں ماننا پڑے گا مقصد حق بات نہیں ہے، مقصد بغض صحابہ ہے، مقصد عداوت صحابہ ہے، مقصد لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام کے لیے وسوسے پیدا کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کے آخری الفاظ یہی ہیں کہ پناہ مانگو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، من الجنہ یا تو جن شیطان ہیں، والناس یا لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کچھ صحابہ کے متعلق وسوسے ڈالیں گے، کچھ اہل بیت کے متعلق وسوسے ڈالیں گے، کچھ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کے متعلق وسوسے ڈالیں گے، کچھ دین کے معاملات اور قواعد اسلامیہ کے متعلق وسوسے ڈالیں گے۔ لوگوں اس دور سے گزر رہے ہو جس کے متعلق میرے آقا کریم نے فرمایا دین پہ چلنا، حق بات پہ ڈٹے رہنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہے۔ جس طرح ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے، اس دور کے اندر حق بات پر ڈٹ جانا یا دین کی روش پہ قائم رہنا اتنا مشکل بنا دیا ہے دنیا والوں نے، اپنے ہو یا غیر ہو، ہر طرف سے تانوں کی برسات ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ فدق میں نے اس لیے بیان کر دیا ہے تاکہ کچھ آپ کے ذہنوں میں تھوڑا سا تصور بیٹھ جائے کہ مسئلہ وہ نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ الزام ہے، بہتان تراشی ہے، بغض صحابہ ہے، اور اس آڑ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی اور وضاحت میں جانا چاہتا ہوں، ذرا آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دیجیے، درود و سلام ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، اس وقت جو اہل سنت و جماعت کے حالات گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد، تمام معاملہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس حوالے سے بہت وضاحت میں تو نہیں جا سکتا، لیکن اتنی گزارش کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ جو کہ آج کل سے نہیں ہے، صدیوں سے، کیونکہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت شروع سے ہی یہ جماعت ہے، اس کے عقائد بھی مسلم ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ معصوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے ملائک ہیں، فرشتے اور انبیاء کرام، یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ذات معصوم عن الخطا نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر چند برگزیدہ ہستیاں محفوظ عن الخطا ہیں۔
معصوم انبیاء کرام اور فرشتے ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ باقی جو مقدس ہستیاں ہیں معصوم نہیں، محفوظ عن الخطا ہیں، ان کو اللہ نے خطا سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت، اتنی بھی نہیں کہ آپ کو نیند آ جائے اور اتنی بھی نہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، بس سمجھانے کے لیے۔ معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جبلت میں، سرشت میں، طبیعت میں، نیت میں، سوچ میں اللہ نے گناہ کی طاقت ہی نہیں رکھی، سوچ ہی نہیں ہے، بالکل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ان کو اس قسم کا خیال آتا ہے، نہ آئے گا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نورانی ملائک ہیں۔ محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، گناہ کرتے نہیں ہیں، طاقت ہے، طاقت ہے، ان کو سوچ آ سکتی ہے، ان سے غلطی کا امکان ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ کر لیتا ہے گناہ سے۔ سوچ ہے، طاقت ہے، خیال آ سکتا ہے، ارادہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ہے محفوظ عن الخطا۔ انبیاء اور فرشتے ہیں معصوم عن الخطا۔ حضور اکرم سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے تحت اگر ان ہستیوں سے کبھی کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو ان کی شان کے لائق نہ ہو، ان کی شان کے لائق نہ ہو، ایسا کام کہ جو بظاہر دیکھنے میں ان کی شان کے لائق، میں مثال دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا، باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اب بظاہر آپ کی غلطی نظر آتی ہے، بظاہر، لیکن حقیقت میں غلطی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب زمین کے لیے بنایا تھا تو جنت میں تو نہیں رہنا تھا، زمین پہ آنا تھا، تو زمین پہ آنے کا بہانہ دانا بنا، اور آپ کو جہاں کے لیے بنایا گیا وہاں کے لیے بھیجا گیا۔ اب یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے۔ اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کے لیے ایک لفظ ہے جس کو حدیث پاک سے اخذ کیا گیا ہے کہ اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اس پر بھی اللہ ان کو ایک اجر دیتا ہے، اور اگر اجتہاد درست ہو تو اس کو 2 اجر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حضرت آدم علیہ السلام کے بظاہر اس فعل کو جب مفسرین کرام اپنی تفاسیر میں ذکر کرتے ہیں تو خطائے اجتہادی کا نام دیتے ہیں۔ اس کا نام دیتے ہیں خطائے اجتہادی۔ کا مطلب غلطی یا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا امر جو ہمارے دیکھنے میں ہمیں اچھا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس پر بھی اللہ ان کو اجر عطا فرما رہا ہے، اس پر بھی اللہ ان کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ اگر آپ پریشان نہ ہو تو میں ایک اوکھی جائی گل ذرا کریں گا، بیاں سمجھ آ ونجے، اللہ کرے تو ہر خطا گناہ نہیں ہوتی، ہر خطا گناہ، ہر گناہ خطا ہوتی، ہر گناہ خطا ہے، لیکن ہر خطا گناہ نہیں ہے۔
جب خطائے اجتہادی یا خطاؤں کی نسبت اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد گناہ نہیں ہے، اس سے مراد نعوذ باللہ نافرمانی نہیں ہے، اس سے مراد نعوذ باللہ ایسا عمل کہ جس سے نفرت کی جائے، جس پر عذاب کیا جائے، جس پہ پکڑ آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا مفسرین کرام نے بار بار ذکر کیا، شارحین نے بار بار ذکر کیا اور بہت کچھ اس کے تذکار آئے۔ اب دوستان گرامی غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہاں ہوئی کہ جو عام لوگوں خاص باتوں کی بات تھی، خاص لوگوں کی بات تھی، وہ عوام میں لائی گئی اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے جو لوگ علم سے لاپرواہ ہیں، جن کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ عصمت انبیاء عقیدے کا مطلب کیا ہے، جو عصمت کو عصمت پڑھنے والے ہیں، وہ بھی اس پر فتویٰ پانی شروع کر گئے۔ ایسے لوگ جن کا پالار سے تعلق تھا، ایسے لوگ جن کا جناب والا بالکل علم سے دور کا واسطہ نہیں تھا، سوشل میڈیا پہ وہ بھی مفتی بن گئے اور انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور ایک شورش بپا کر دی۔ اسی طرح دوستان گرامی ایسے لوگ کہ جو چھڑے چھڑے نعت خوان ہیں اور جن کو کوئی پتہ نہیں ہے نماز بھی پوری آتی ہے یا نہیں آتی، چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، وہ بھی مفتی بن بیٹھے اور انہوں نے بھی اپنی زبان وہ بے لگام زبانوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایسے نقیب جن کا علم سے دور سے واسطہ نہیں ہے اور ایک ایک محفل میں 10 کفریہ اشعار پڑھتے ہیں، ان پہ فتوے آتے ہیں، وہ ممبروں پہ سٹیجوں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، انہوں نے بھی وقت کے بہت بڑے عالم کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی پر کفر کے اور گستاخیوں کے اور توہین کے فتوے لگانا شروع کر دیے۔ دوستوں کوئی ایک پوزیشن بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ کسی پہ اعتراض کر رہا ہے، اس کا کوئی سٹیٹس بھی ہو، اس کا کوئی مقابلہ بھی ہو، اس کا علمی کوئی تبادل بھی ہو، ایک جاہل بندہ ہے، ایک بازاری بندہ ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو خود کفری اشعار پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے اور وہ فتوے لگا رہا ہو، شرم آنی چاہیے، کچھ حیا کی رمق ہمارے اندر جو ہے وہ باقی ہوگی تو ایسا عمل کوئی نہیں کرے گا۔ اگلی بات یہ ہے دوستان گرامی، وہ لوگ اب جہاں پر غلطیاں ہیں میں وہ باتیں بتا رہا ہوں، آخر میں اس حوالے سے میں اپنا نظریہ پیش کروں گا۔ اگلی بات سنیے، وہ لوگ کہ جن کو جناب والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جنہوں نے بڑی بدتمیزیاں کی ہیں، بڑی خباثتیں کی ہیں اور گستاخیوں کا بازار گرم کیا ہے اور جن کو ڈاکٹر صاحب نے دلائل دے کر چنے چبوائے تھے، ان کو بھی بھونکنے کا موقع مل گیا اور وہ اپنے بلوں سے باہر آ گئے اور انہوں نے آ کر فتویٰ بازی شروع کر دی اور جو ہے ایک آگ لگانا شروع کر دی اور لوگوں کے اندر جو ہے ایک غلط روش پیدا کی، انہوں نے اپنی بھڑاس نکالی۔ اس کے بعد اسی طبقے کے ایسے لوگ نکلے کہ جنہوں نے لوگوں کو اپنا ساتھی بنایا، وہ نام نہاد پیر، وہ نام نہاد عالم کہلانے والے جو کہ صحابہ کرام کے دشمن جو نیم رافضی تھے، ان کو موقع ملا کہ آؤ اکٹھے ہو کر کے ایک شخص پر کفر کے فتوے لگائیں اور گستاخی کے فتوے لگائیں اور انہوں نے نکل کے کر کے اہل سنت کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور ایک آگ لگا کر رکھ دی۔ اور دوستو ہمارے اختلاف کرنے والے وہ معزز علماء بھی ہیں، معزز مشائخ بھی ہیں، وہ عزت اور قابل احترام علماء کرام بھی ہیں جن کو ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ اختلاف ہے۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہر اختلاف کہنے والے کو کفر کا فتویٰ دے دیں یا اس کو جہنمی اور مرتد قرار دیں۔ اگر علمی حوالے سے علمی دلائل کے اندر جو مقابلہ کیا جاتا ہے یا اختلاف کیا جاتا ہے، ہر بندے کو اختلاف رائے کا حق بنتا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا دوستان گرامی یہاں پر غلطی یہ ہوئی کہ فتویٰ بازی میں جلد بازی کی گئی، فتویٰ دینے میں جلد بازی کی گئی، اگلے کا موقف نہیں سنا گیا، اگلا بندہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ایک شخص ساری زندگی آپ کے مسلک پہ پہرا دے رہا ہے، آپ کے مسلک کے ہر موضوع پر دلائل دے رہا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی سوچ کو پروان چڑھا رہا ہے، اور ایسے لوگ کہ بہت سے جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے آپ کی تقریریں سن کر اہل سنت و جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ ایک شخص جو سینکڑوں کتابیں لکھ کر کے اور سینکڑوں علماء دے کر کے قوم کی مسلک کی خدمت کر رہا ہے، ایک روش پر اس کا موقف بھی نہیں لیا گیا، دلائل کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ ایک مناظرہ ہوتا ہے، ایک مذاکرہ ہوتا ہے، یہاں مناظروں کی ضرورت نہیں تھی کہ سنی آپس میں بیٹھ کر کے مناظرہ کریں، یہاں مذاکرے کی ضرورت تھی کہ آؤ بیٹھیں، آپ کیا کہنا
پوچھیں گے کہ جناب والا آپ کا موقف کیا ہے؟ تو دوستان گرامی، میں بڑی دیر سے سوشل میڈیا پر نظر دوڑا رہا تھا کہ کہیں سے ٹھنڈی یاد آئے گی، کہیں پر کوئی ملانے والی بات کرے گا، کہیں پر کوئی آگ بجھانے والی بات کرے گا، کہیں پر کوئی میانہ روی کا مسلک پیش کرے گا۔ تو 3 روز پہلے یا 4 روز پہلے جب مفتی عالم پاکستان جناب مفتی محمد منیب الرحمان صاحب کی میں نے تحریر پڑھی تو تحریر پڑھ کر دل ٹھنڈا ہوا، اور واقعی آپ کے لب و لہجے کے اندر مجھے وہ درد محسوس ہوا۔ جہرے اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے ایک باپ شفقت کے بول بولتا ہے اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ نے واضح طور پہ کہا کہ فتویٰ بازی کے اندر ہم نے جلد بازی کی ہے، اگلے کے موقف کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ مفتیان کرام کا آپ نے یہ بھی علامہ شامی کی عبارت نقل کی ہے کہ اگر کسی پر آپ کو کسی کفر کا شائبہ ہے، کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں، اور اس کی کوئی کفریہ بات آپ کے ہتھے لگ گئی ہے، تو اس کے پہلوؤں تمام پہلوؤں کو دیکھو، اگر اس میں سے ایک پہلو بھی نکلتا ہے کہ وہ بندہ بچ سکتا ہے، آپ کو مومن کے متعلق حسن ظن رکھتے ہوئے اس کو بچانا چاہیے۔ اور یہاں پر ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اور کہا کہ جس لفظ پر کفر کے فتوے لگائے جائیں یا بے ادبی کی جائے، وہی لفظ ہمارے اکابرین کی کتابوں میں موجود ہیں، ہماری تفسیر کی کتابوں میں، اور انبیاء کرام کے لیے موجود ہیں۔ پھر ان کا کیا کیا جائے گا؟ کیا نعوذ باللہ پھر تمام پہ فتووں بھی مشین چھڑ جائے گی؟ تو دوستان گرامی، انتشار کا وقت نہیں ہے، بلکہ وقت تو ہے ایک ہونے کا، یہ وقت تو ہے اہل سنت کی اجتماعیت کا۔ ہمیں پہلے خطرہ تھا قادیانیوں سے کہ وہ ہمارے مسلک پہ حملہ آور ہیں، ہمیں خطرہ تھا خارجیوں سے کہ وہ ہمارے مسلک کو توڑ رہے ہیں، ہمیں خطرہ تھا رافضیوں سے کہ وہ ہمارے مسلک پہ حملہ کر رہے ہیں، ادھر لبرلزم والے جو ہمارے مسلک کو پاش کرنا چاہتے ہیں، مسجدوں پہ پابندیاں ہیں، مدارس پہ پابندیاں ہیں، جو ہے مندر بنائے جا رہے ہیں، اور سرکاری خزانوں سے جو ہے وہ بت خانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ طرح طرح سے ہمیں خطرات نے اور فتنوں نے گھیر رکھا ہے۔ اب ایک ایسا فتنہ پیدا ہوا کہ اہل سنت کے اندر ہی انتشار پیدا ہو گیا اور آپس میں ٹوٹنے لگے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا اور فائدہ کن لوگوں نے اٹھایا؟ ایک شخص ہے یا رسول اللہ کہنے والا ہے، وہ سنی کے خلاف پوسٹ کرتا ہے، وہ تو پوسٹ کر دیتا ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن کومنٹس کے اندر جاؤ تو رافضی آ جاتے ہیں، شیعہ آ جاتے ہیں، ہمارے علماء کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں، بک کر رہے ہیں، صحابہ کرام پہ لعنتیں کر رہے ہیں۔ اب سنی عالم کے خلاف جس نے پوسٹ کی ہے اس کے کومنٹس کے اندر جو صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں یا علماء کو گالیاں دی گئی ہیں یا طرح طرح کی بہتان، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اپنے خلاف جب پوسٹیں کریں گے، ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کے خلاف جب آگ بگولا ہوں گے، ہم آگ برسائیں گے، ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جب غیر کا اعلی کار بن جائیں گے تو دشمنوں کو کیا ضرورت ہے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھانے کی؟ دوستو، جس طرح کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلائی جاتی ہے تو محسوس کیا جاتا ہے کہ گولی پچھلا نہیں، یہ خود چلا رہا ہے جس کا کندھا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر اگر میں نے پوسٹ کی سنی کے خلاف اور نیچے کومنٹس کے اندر لوگوں نے صحابہ کو گالیاں دی یا علماء کو گالیاں دی، کندھا تو میرا استعمال ہو رہا ہے، پیٹ تو میرا استعمال ہو رہا ہے۔ لہذا سمجھنے کی ضرورت تھی کہ اہل سنت و جماعت مزید انتشار کی بجائے جو ہے اپنے اختلافات مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، مذاکرات کی ضرورت ہے، اور یقین جانیے کہ ایسا شخص جو ساری زندگی مسلک کا دفاع کر رہا ہے اس سے کبھی بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نیتاً ارادتاً وہ کسی بھی برگزیدہ ہستی کے متعلق نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کریں گے یا غلط نظریے سے وہ کوئی بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ وقت کے حالات کے پیش نظر برادر محترم قبلہ مفتی صاحب نے اس بلند کا انعقاد کیا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ یہاں پر مسلک کا ایک مرکز قائم کر چکے ہیں اور عقیدے کے حوالے سے چاہے رد رافضیت ہو چاہے رد خارجیت ہو خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کے نمازی ہیں، اہل محلہ ہیں۔ میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، امام آپ کو بہت مل جائیں گے، قاری بہت مل جائیں گے، مصلی سنبھالنے والے حافظ بہت مل جائیں گے، عالم، درد مند عالم، فاضل مفتی اور سچ میں مسلک کا مذہب کا درد رکھنے والا با عمل با کردار شخص آج بہت کم ملتا ہے۔ خوش قسمتی سے آپ کے حصے میں قبلہ مفتی صاحب
آئے ہیں اور یہاں پر اس مسجد کی رونقوں کو آپ نے بحال کیا ہے، آپ ان کے دست و بازو بنی۔ ہوتا یہ ہے کہ دست و بازو بننے والے، ساتھ دینے والے تھوڑے ہوتے ہیں، واہ واہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور جڑیں کاٹنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اگر خدمت کریں گے، اپنے امام صاحب کی، خطیب صاحب کی عزت کریں گے، پیار دیں گے، محبت دیں گے اور خوش دلی سے اس مسجد اور اس مرکز کو کامیابی حاصل ہوگی، جس کا فائدہ آپ کی نسلیں اٹھائیں گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جو چند کلمات میں نے پیش کیے، مالک سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے قبلہ شیر اہل سنت صاحب، بہت ہی پیارے انداز کے اندر گفتگو فرما رہے تھے۔ آج کی تقریب بہت لمبی ہو گئی، لیکن گفتگو بڑی اہم تھی اس لحاظ سے۔ تو ابھی آپ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ درود شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ امیر اہل سنت، قبلہ امیر تحریک صراط مستقیم مولانا اعجاز احمد جلالی صاحب ان کے ملک کریں، تو پھر فوراً نماز اور اذان ہوگی، اذان اور نماز، اور اس کے فوراً بعد لنگر شریف ہے، تمام احباب لنگر کھا کے جائیں گے۔ الحمد شریف فاتحہ شریف پڑھ کے جا سکتے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم حاضر قرآن شریف میں جو دو سے قبل پڑھ کے لگی، قولی صاحب نے بڑا پیارا خطاب کیا، اس کے علاوہ جتنے اہتمام کیا گیا، خاص شریف پڑھی گئی، ذکر اذکار کیے گئے، جملہ کلام تام ذکر اذکار کو یا اللہ تیری پاک مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ رحیم کریم مولا تو اپنی شان کے مطابق خوش رفی قبولیت عطا فرما، یا اللہ اس پر جو ثواب عنایت فرمائے وہ ثواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں توفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، عاجزانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظیم مرتبہ کے طفیل جملہ انبیاء کرام علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام کے والدین، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسے، 4 قیدن پاک اشرم و بشرہ اہل بیت عظام، شہداء کرب و بلا، خاص طور پہ حسنین کریمین، شہداء بدر، شہداء حنین، شہداء خندق، شہداء احد، جملہ غزوات میں جتنے مسلمان شہید ہوئے، شریف اتباع کی ارواح مقدسہ کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، متقدمین، متاخرین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام مفسرین، محدثین، علماء، حفاظ کرام، اولیاء اعظام، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، جمیع سلاسل کے بزرگ ہیں، خدام ہیں، خاص طور پہ جانا یہ اہتمام کیا گیا ذکر اذکار کا پروگرام ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث حمدانی، شہباز لامکانی کی احسان ثواب کے لیے آپ کو ختم 11ویں شریف ہے، آپ کے روح پاک کو احسان کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، آپ کے فیوض و برکات میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرما، آپ کے فیوض و برکات سے ہم کو زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرما۔ کرام و تمام ذکر اذکار کے ساتھ مجدد دین ملت امام شاہ احمد رضا حسن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولا کریم جتنے لوگوں نے تیرے نبی علیہ السلام کے نام شریف نجانے کے نذرانے پیش کیے، خاص طور پہ عاشق رسول غازی السلام غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو ثواب احسان کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جمیع مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات جو صحیح لگی فوت ہو گئے، تمام کی ارواح مقدسہ کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین کے جتنے عزیز و اقربا فوت ہو گئے، جن حضرات نے اس محفل پاک کے لیے دل میں قدمیں سخنے حصہ شامل کیے، ان کے جتنے عزیز و اقربا فوت ہو گئے، ان تمام کی ارواح مقدسہ کو احسان کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عظیم مرتبہ کے طرف دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ناصر بھائی نے یہ جو اہتمام کیا اور انہوں نے جو کاروبار کا سلسلہ شروع کیا، ان کے لیے دعا کرنے جانا، ان کے گھر میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، رزق میں، یا اللہ ان کی عزت میں برکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، بڑا خوبصورت پروگرام کو انہوں نے اہتمام کیا، اس کی برکت سے یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو انہوں نے کاروبار شروع کیا، دکان بنائی، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ ہر قسم کے آفات، بلیجات، نقصانات، حادثات، شر شیطان، شر انسان، شر حیوان سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں
کی دشمنی سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے اس پاک گھر کو آباد فرما، یا اللہ جتنے لوگ اس کی آباد کرنے میں کوشش کرتے ہیں یا اللہ ان سب کے گھروں کو آباد فرما۔ مفتی صاحب یا اللہ بڑا پیارا کام کر رہے ہیں، مسئلے کی خدمت کر رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کی اس خدمات میں برکت عطا فرما، یا الہ العالمین دینی خدمات میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو صحت والی، تندرستی والی، نیکی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولوی صاحب نے یا اللہ بڑا پیارا بیان کیا، یا اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں برکت عطا فرما، ان کی زبان میں برکت عطا فرما، یا الہ العالمین ان کی دینی خدمات میں برکت عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا الہ العالمین قبل کنز العلماء شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جنادی صاحب، یا اللہ دینی متین کی خدمت کا جو آپ کے اندر جذبہ ہے، یا اللہ اس میں مزید برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین آپ جو مسئلے کی خدمت کر رہے ہیں، یا الہ العالمین آپ کی خدمت میں مزید برکت عطا فرما، آپ کو یا اللہ عمر دراز عطا فرما، یا الہ العالمین آپ کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، یا الہ العالمین اس عظیم ہستی کا ہم سب کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ان کی خدمت کا ہم سب کو جذبہ عطا فرما، یا اللہ ان کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و آل بیتہ اجمعین۔ صفحے بنا لیں، مہربان خان اذان دے، اور انشاءاللہ یہ مکمل مووی آپ کو DSD اسلامک چینل پہ یوٹیوب پہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد مل سکے گی، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نکاح وہ نا نوٹ اکٹھے کرنے تو میرے آگے رکھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک